اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکل کے اور مدینہ کی طرف جو ہیں وہ چلنا شروع کرتے ہیں. اور یہ جو ہجرت ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا مارک ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیلنڈر کو شروع کیا گیا تھا، تو اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا ہجرہ سے، اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ پہلا کیوں کنسیڈر کیا گیا. محرم کیوں؟ کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو پہنچ رہے ہیں اور یہ ربیع الاول ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے، ہم شور کے پتہ ہوئے گا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. سو محرم کا جو وجہ ہے اس کے بارے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ذی الحج میں، آپ کو یاد ہوئے گا کہ میں نے بتایا تھا کہ حج کا سیزن تھا، کہ جب سارے کے سارے یثرب سے قافلہ آیا تھا آلموسٹ 73-80 پیپل کا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الج کیا، اور اس کے بعد سے یہ سٹارٹ کی گئی تھی امیگریشن. تو ذی الحج کے بعد جو ہے وہ محرم کا مہینہ آتا ہے. تو یعنی کہ جیسے ہی ذی الحج ختم ہوتا ہے اور لوگ ہجرت کو شروع کرتے ہیں تو پہلا چاند جو وہ دیکھتے ہیں وہ محرم کا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ربیع الاول میں کیا مائگریٹ، لیکن ایکچول جو ہجرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے اوپر وہ محرم میں سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے محرم کو مارک کیا جاتا ہے ایز اے فرسٹ منتھ. تو یہ تھوڑا اس کا محرم کے بارے میں تھا. اور اب اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہنچتے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ کے اندر ایک اوور ویلمنگ قسم کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے. تمام کی تمام آبادی جو ہے، جو مرد اور بچے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ اور باہر گلیوں میں اور سب نکل آتے ہیں شہر سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے. اور آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور ابھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان اے سینس وی کین ریلیٹ ٹو دیم، کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے. اور کیا سب سے بڑی زندگی کی خواہش ہماری یہ نہیں ہوئے گی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے اور ان سے ملتے؟ تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات اس حالت میں کرائے گا کہ ہم شرمندہ نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ لوگ تو اس وقت پہ ان کے پاس چانس تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، اور وہ ان کے انتظار میں تھے. تو آپ سوچیں کہ ان کے ایموشنز اس ٹائم پہ کیسے ہوئیں گے کہ سارے کے سارے لوگ، بچے، خواتین جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں. پورا مدینہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے باہر نکل آتا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے چینٹنگ جو ہے ان عربوں کے اندر خوشی کے موقع پہ، کام کرنے کے موقع پہ وہ کیا کرتے تھے. تو احادیث کے اندر جو آتا ہے کہ بچے اور لڑکے لڑکیاں جو ہیں یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول، یہ چینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری ہسٹری کی بکس ہیں، اب کل سے ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو احادیث کی نریشنز ہیں دوز آر ڈفرینٹ، کیونکہ ان کی پراپر چینز ہمارے تک ہیں. جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ہم لوگ اس کو لے بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی چین کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو جسٹ مینشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ مچ اوتھینٹیکیٹڈ کہ ضرور ایسے ہی ہوا ہوئے گا. لیکن چونکہ یہ مشہور بہت ہو گیا ہے طلع البدر علینا، یہ جو چینٹنگ ہے یا جو نشید ہے یہ بہت مشہور ہے، اور آج بھی ہر جگہ یہ اسی ٹائم پہ پلے کی جاتی ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی میں. بٹ اس کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھا تو اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں، کیونکہ بہت زبردست پوئٹری اور بہت زبردست اس کے جو ہیں ورڈنگ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہاں پہ استقبال ہو رہا ہوتا ہے. اور خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ویلکم نہیں کیا جاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے جتنے مہاجرین آتے ہیں سب کو ویلکم کیا جاتا ہے. ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایز اے گیسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، اب یہاں پہ یہ مینشن کر دینا بہت ضروری ہوئے گا کہ یہاں پہ ایک نیا چیپٹر
टोटली नया चैप्टर एक स्टार्ट होने जा रहा है। अब तक आलमोस्ट मोस्टली जो कुरान की सूरह हैं इन नंबर्स वो रिवील हो चुकी थी, और सिर्फ जो हैं अराउंड 20 सूरह जो हैं वो मदनी दौर में नाजिल हुई। आपको पता है 114 सूरह हैं और उनमें से अराउंड 20 सूरह जो हैं वो मदीना में नाजिल हुई थी। लेकिन नो डाउट कि वो सूरत जैसे सूरह बकरा जो है वो बहुत लेंथी है, सूरह आले इमरान जो है, ये दोनों जो हैं सूरह मदीने में नाजिल हुई थी। तो बहुत लेंथ वाइज क्वांटिटी वाइज नहीं आप कह सकते, बट नंबर ऑफ सूरह वाइज आपको मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली कुरान जो है वो मक्का में नाजिल हो चुका था। और मक्का में नाजिल होने वाला मोस्टली कुरान जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिदम उसका तेज़ था, छोटी छोटी आयात थी, और मोस्टली जो टॉपिक जिनको वो कवर किया जा रहा था उसमें वो तौहीद था, वो आखिरत थी, और वो रसालत थी, और गैब पे ईमान लाना था, इन चीज़ों के बारे में था। और जब मदीने की जो सूरतें हैं उनको आप देखते हैं तो वो मोस्टली जो हैं जो फिर वे ऑफ लाइफ, शरिया और जो कानून थे ये सारे के सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। और इसी की रेलेवेंस की वजह से हम लोग कुरान को डिवाइड करते हैं मक्की सूरह और मदनी सूरह, और बहुत सारे लोग रेफरेंस के लिए मक्की कुरान और मदनी कुरान भी कहते हैं। यानी कुरान तो कंपाइल एक बुक है, लेकिन उसका जो पार्ट मक्का में नाजिल हुआ उसको मक्की कुरान या मक्की सूरह कहा जाता है, और मदनी कुरान या मदनी सूरह कहा जाता है। तो ये एक हर सूरह जो आप पढ़ते हैं उसके ऊपर मक्की या मदनिया लिखा होता है कुरान के अंदर। उसके बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचते हैं मदीना में। फाइनली अब सेटल डाउन होने का टाइम आता है, तो जो तो आम मुस्लिम होते हैं उनके लिए मामला ये किया जाता है कि उनके लॉट्स डाली जाती हैं और पिक किया जाता है। यानी कि एक नाम आप डालते हैं, उसको पिक करते हैं, और इन द क्यू जो भी नेक्स्ट अंसार होता है उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। सो कोई पिक एंड चूज़ नहीं होता, कोई बंदा अपनी पसंद के बंदे को कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या मैं इसको रखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह जैसे बिल्कुल एक बराबरी थी, कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं था कि चूज़ किया जाता था और क्यू में से देखा जाता था दो बंदों को अटैच करके उनको सेटल डाउन कर देता था। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई कि हर आदमी जो है वो हर एक आदमी की जिम्मेदारी लेता था और उसको अकोमोडेट करता था। अब मामला आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे रहेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि वो मेरी तरफ रुकें। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ऊँट पे चलते जा रहे थे, एंटर हो रहे थे, तो लोग जो आगे बढ़ बढ़ के ऊँट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे घर पे आके रुकें और हमारे पास रुकें। तो एक नरेशन में आता है कि खुद ब खुद ऊँट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और रोक के पूछा कि यहाँ से करीब सबसे घर किसका है, और उसके घर पे स्टे किया। और दूसरी नरेशन में इस तरह से आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊँट को छोड़ दो, इसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, और जहाँ ये रुकेगी वहीं हमारा पड़ाव होएगा, वहीं हम रुकेंगे। तो ऊँट चलते चलते आफ्टर सम टाइम वो रुक गया और वहाँ पे बैठ गया। और जब पूछा गया तो वहाँ पे हज़रत अबू अयूब अंसारी वो खुश नसीब निकले कि जिनका घर सबसे करीब था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके घर में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे स्टे किया उन्होंने। और ये हज़रत अबू अयूब अंसारी जो थे ये इनका डबल स्टोरी घर था, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर था। और आपको पता है कि उस वक़्त कंक्रीट की छतें नहीं होती थी कि बिल्कुल साउंड प्रूफ और बिल्कुल इस तरह से। तो सबसे पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट की कि आप ऊपर वाले पोर्शन में स्टे करें, क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस कम होती है, हम ऊपर होएंगे तो नीचे शोर आएगा, और वैसे भी आपका एक मुकाम जो है वो ऊंचा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि आप नीचे रुकें और हम ऊपर वाले पोर्शन में रुकें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको टर्न डाउन कर दिया, इस सजेशन को, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग ऊपर स्टे करोगे और मैं नीचे रुकूंगा, क्योंकि लोग मेरे से मिलने के लिए आते जाते रहेंगे, तो उसकी वजह से आपके घर वाले जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए मैं नीचे स्टे करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे स्टे किया। और इसमें बड़ी एक मशहूर नरेशन जो है वो इस तरह आती है कि जो घर वाले थे हज़रत अबू अयूब अंसारी अनहु के, इतने वेल बिहेव थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव हो गए उनके घर के अंदर, तो उसके बाद बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी घर के अंदर कि कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई उछल कूद नहीं करेगा कि जिससे नीचे डिस्टर्बेंस पहुँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ तक कि एक दफ़ा क्या हुआ कि उनका किसी बर्तन टूट गया या गिर गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो बह गया वहाँ पे। अब आपको मैंने बताया कि कंक्रीट की छतें तो होती नहीं थी, अब मिट्टी की छत थी, उससे पानी जो है वो रिस के नीचे भी गिरता।
تو فوری طور پہ انہوں نے جو کپڑا تھا جو چیز تھی اس کو پورا کور کر کے اس کے اندر اس کو کوشش کی کہ آبزرو کر لیا جائے اور نیچے ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ نہ چلا جائے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے تکلیف محسوس کریں. تو یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ان لوگوں کے ایموشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کس طرح سے وہ اٹیچ تھے ان کی خدمت کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے. اس کے بعد جیسے قبا میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی سب سے پہلے چیز جو ہے وہ یہ دیکھی کہ یہاں پہ مسجد جو ہے وہ بننی چاہیے. مدینہ میں بھی پہنچنے کے بعد یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں ایک آدھ دن جو لگ گیا. اس وقت تک کیا ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے نماز تو فرض ہو چکی تھی. اب لوگ جہاں جہاں ہوتے تھے وہاں وہاں وہ نماز پڑھ لیتے تھے. تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک مسجد جو ہے وہ فوری طور پہ بنائی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں. تو جو مسجد کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اسی اونٹنی کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا اور وہ چلتے چلتے جس جگہ پہ خالی جگہ پہ آ کے رکی. اب وہ جگہ لوکیٹ کر لی گئی مسجد کے لیے, لیکن اب جو اس کے آنرز ہیں ان کے بارے میں ڈھونڈنا شروع کیا گیا کہ وہ کون ہیں. تو ان کو بنو نجار کے 2 لڑکے تھے, 2 ینگ بوائز, اور وہ بہت زیادہ کوئی امیر بھی نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ زمین دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیں گے, کوئی اس کی منی نہیں لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی پیمنٹ کی اور وہ زمین خریدی گئی اور پھر اس کے اوپر مسجد کا کام شروع کر دیا گیا. اب اس وقت مسجدیں بہت زیادہ فینسی نہیں بنائی جاتی تھیں اور بہت زیادہ بیوٹیفائی نہیں کیا جاتا تھا, لیکن نمازی بڑے بیوٹیفائڈ ہوتے تھے اور ان کے دل بڑے بیوٹیفائڈ اور مسجدوں میں لگنے والے ہوتے تھے. انفارچونیٹلی اب یہ ذرا وائس ورثہ ہو گیا ہے کہ مسجدیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بنتی ہیں. باقی آپ کو پتہ ہی ہے, اللہ کرے کہ وہ وقت پھر واپس آئے کہ مسجدیں بھی خوبصورت ہوں اور جو نمازیوں کے دل ہیں وہ بھی اس میں لگنے والے اور خوبصورت ہوں. تو یہ جناب کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر جو ہے حصہ لیتے ہیں اور بڑی سادہ سی مسجد ہوتی ہے کہ فرش جو ہے اس کا کچا ہوتا ہے کہ جس وقت کبھی بارش ہوتی ہے یا وہاں پہ ہوتا ہے تو جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر, ان کے گھٹنوں کے اوپر, ان کے ماتھوں کے اوپر نریشنز میں آتا ہے کہ جو کیچڑ ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کے نشان لگ جاتے ہیں. بالکل کچی زمین ہوتی ہے. پلرز جو ہیں اس کے وہ کھجوروں کے جو درخت ہیں اس کے تنے سے پلر بنائے جاتے ہیں, اور جو چھت ہے مسجد نبوی کی وہ کھجور کے پتوں کو رکھ کے تو اس سے چھت بنا دی جاتی ہے. اور چھت بھی بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہو کے ہاتھ اونچا کرتا تو وہ چھت کو ٹچ کر سکتا تھا. بہت اس کا سائز بھی بہت بڑا نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ پھر ایکسپینشن جو ہے ہوتی گئی. جو آج ہم مسجد نبوی دیکھتے ہیں تو آلموسٹ یہ پوری کی پوری مسجد نبوی جو ہے یہ پورا مدینہ سٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں سٹی مدینہ تھا وہ پورا کا پورا کور کر چکا ہے. اب سمجھیں کہ جتنی مسجد ہے اتنا ہی شہر تھا مدینہ. اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے جو ہیں, حجرے کہتے ہیں کمروں کو, 2 رومز جو ہیں ان کی کنسٹرکشن کروائی. سادہ سے 2 کمرے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جو بیویاں ہیں ان کے لیے تھی. ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک نہیں آئی تھی, وہ آگے ہم چل کے دیکھیں گے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور یہ وہی حجرہ ہے, یہ وہی کمرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جہاں پہ وہ پھر آ کے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخر وقت تک وہیں پہ رہے, انہی گھروں کے اندر ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی حجرے کے اندر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی وہیں پہ کیا گیا. یعنی وہ حجرہ اور وہ جو کمرہ تھا وہ بھی آج مسجد نبوی کے اندر ہے, اور جس کو ہم روضہ مبارک کہتے ہیں وہ بیسیکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یا کمرہ تھا ان کا جو ان کو الاٹ کیا گیا تھا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی مسجد نبوی کی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو کمرے بنائے گئے تھے.